السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے بزرگ محترم اکرام اللہ شاہد صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان کے فرزند ارجمند ہمارے بھائی، ایک بہت اچھے عالم اور اسکالر، اس کتاب مسئلہ فلسطین کے مصنف جناب ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب، اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں شیبانی فاؤنڈیشن کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ کام کہ جو ہم سب کے اوپر ایک فرض تھا، اس فرض کو شیبانی فاؤنڈیشن نے ادا کیا ہے، اور مسئلہ فلسطین کے اوپر ایک ایسی کتاب جس نے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا بڑی طاقتور، مؤثر، دو ٹوک انداز سے اس کا احاطہ کیا ہے، وہ کتاب منظر عام پہ لے آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت کی طرف سے ایک ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب نے اور ان کے ساتھ شیبانی فاؤنڈیشن نے پورا کیا، اور میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے تعاون کیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے اگر CII کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اسی طرح ریسرچ اور تحقیق اور پاکستان اور امت کو جو بنیادی مسائل درپیش ہیں اس کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کا کردار، ایک مل بیٹھنے کا ایک مرکز وہ بننا شروع کریں، تو یہ پاکستان کے ساتھ بھی اور امت کے ساتھ بھی ایک احسان ہوگا۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، مسئلہ فلسطین سے پوری دنیا کا امن وابستہ ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ گلوبل پیس کا ہدف حاصل ہو جائے۔ یہ دنیا کا واحد ایشو ہے جس کے ساتھ کنیکٹ ہے پوری دنیا کی امن، پوری دنیا کی پیس، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو امن کو بھی خطرہ ہے، اور مجھے تو ڈر ہے کہ یہ مسئلہ اگر حل نہیں ہوا اور اسی طرح اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا تو یہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کا تعلق امت سے تو ہے ہی، پورے کرۂ ارض اور پورے بنی ہوئی انسان سے ہے، اور اس کو منصفانہ بنیادوں پر حل، یہ دائمی امن اور دائمی پیس کی طرف جو ہے وہ ایک قدم ہوگا۔ امت کی حیثیت سے، امت کے ایک فرد کی حیثیت سے، امت فلسطین ارض الانبیاء ہے، اور میں نے پڑھا ہے کہیں کہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں اس میں تقریباً 99,000 انبیاء کی بعثت اسی سرزمین میں ہوئی، اسی لیے اس کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور واقعہ اسراء و معراج کا مرکز ہے، اور قبلہ اول ہے ہمارا، اور وقف ہے امت مسلمہ کا، یعنی ارض الانبیاء کسی شیخ کا، کسی کنگ کا، کسی بادشاہ کا نہیں ہے کہ کوئی اس سے دستبردار ہو جائے یا اس کے کسی حصے سے دستبردار، یہ پوری امت کا ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس سے یا اس کے کسی حصے سے وہ دستبرداری جو ہیں وہ اختیار کرے۔ اور مجھے طیب اردگان کی اس بات سے بالکل 100% اتفاق ہے کہ اگر ہم نے قبلہ اول کو نہیں بچایا تو ہم مکہ اور مدینہ کو نہیں بچا سکیں گے۔ میں کوئی 2 سال پہلے ساؤتھ افریقہ گیا تھا، تو جوہانسبرگ کو جوبرگ کہا جاتا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو جانا ہوا ہے۔ وہاں ہیروں کا کاروبار سے یہودی زیادہ تر وابستہ ہوتے ہیں، اور جوہانسبرگ ہیروں کا بڑا مرکز ہے، تو وہاں بھی بڑی تعداد میں یہودی آباد ہیں۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا مجھے کسی یہودی سے ملاقات کرائیں، میں ان کے ساتھ مل کے گپ شپ کرنا، باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو مصروفیات ایسی تھی کہ ملاقات 2 ہفتے میں وہاں رہا نہیں ہو سکی، تو آخر میں نے ان سے گلہ کیا کہ دیکھیں آپ کے دعوت پہ میں آیا ہوں،
آپ کے ساتھ 2 ہفتے گزارے. میرا صرف ایک مطالبہ تھا, کسی یہودی سے میری ملاقات کرا دیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر لوں, کوئی تعلیم یافتہ بندہ ہو. تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا. تو اب تو میری واپسی ہے, آج میں نے ایئرپورٹ جانا ہے. انہوں نے کہا ایئرپورٹ جاتے جاتے ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کے گھر میں ایک پورشن پہ کرایہ دار ایک یہودی رہتے ہیں, تو 1 گھنٹہ پہلے نکلیں, اس سے آپ کی ملاقات کرا دیں گے. لیکن وہ بندہ ایسا ہے کہ ان کے والدین بڑے مالدار ہیں, اور وہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کا, تو ان کو انہوں نے یہاں رکھا ہے, اور ماں بابا خرچ بیچتے ہیں, گھر کا کرایہ بھی بیچتے ہیں اور خرچ بھی بیچتے ہیں گھر کے مالکوں کے, ان کے اوپر خرچ کیا کرو اور یہ آپ کے ساتھ یہاں رہے گا. تو میں نے کہا, میں نے تو کہا تھا کہ آپ کسی دانشور سے, کسی تعلیم یافتہ سے. بہرحال میں نے کہا ان سے بھی ملاقات درست ہے. میں گیا ان کے ساتھ. جب میں گیا تو اس وقت کسی اپنی بائی سائیکل پہ کہیں گئے تھے, واپس آ رہے تھے. تو جب آئے تو ہم بیٹھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان سے آئے ہیں, تعارف کرا, گپ شپ ہوئی. ویسے گپ شپ میں ہوتی, میں ویسے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کتنی وہ ہے. گپ شپ میں ہوتی رہی, وہ فلسطین کے بارے میں انہوں نے بات کی, اسی طرح عرب کے بارے میں بات ہوئی, چلتی رہی. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ لوگوں کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں, جس میں آپ لوگوں نے گریٹر اسرائیل میں مکہ, مدینہ, کوہ سلیمان جو ہمارے بلوچستان کا ہے, یہاں تک کا پورا حصہ, نیل سے لے کر کوہ سلیمان تک, یہ پورا حصہ اس میں ہے, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. پتہ ہے اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ مجھے یہ علم تو نہیں ہے کہ ہمارے کوئی اس طرح کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں, لیکن جو علاقے آپ نے گنوائے ہیں نا, وہ سارے کے سارے وہ علاقے ہیں جس کا وعدہ ہمارے ساتھ تورات میں کیا گیا ہے. میں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو تھوڑا سا سائیکولوجیکل مریض ہے, جو درست ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو ہم بے خبر ہیں, ہم بے خبر ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں سینٹ آف پاکستان میں وہ بندہ ہوں جب ڈیل آف دا سینچری ہوئی, وہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے ڈیل آف دا سینچری. تو کویت کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ, واحد پارلیمنٹ تھی ہماری, سینٹ, واحد سینٹ تھی جس نے یونانیمسلی ڈیل آف دا سینچری کو, جو ٹرمپ نے اور جیرارڈ کیشنر نے کیا تھا, اس کو مسترد کر دیا. تو جب میں نے وہ ریزولوشن ڈراپ کی, پھر اس کو سینٹ کے اندر پیش کیا, پھر اس کی لابنگ کی, پھر اس کو منظور کرا یونانیمسلی, تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی کتاب مل جائے کہ اگر کوئی اعتراض اٹھائے کسی بھی حوالے سے تو میں اس کا ایک مؤثر جواب دوں. اور اس کے لیے میں نے سعید بک بینک کو چاند مارا, اور دوسرے مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جس میں اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ہو. اور میں نے ایک رات میں یہ کتاب پڑھ لی, اور سچی بات یہ ہے کہ اس کتاب, یہ دریا در کوزہ, اس کو بالکل دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے, اور تمام جو پہلو ہے اس کا احاطہ کیا گیا. میں اس کتاب کی طرف آؤں گا, لیکن پہلے میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہمارے ہاں اس وقت ایک طاقتور تحریک چل رہی ہے امت مسلمہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے تو جس طرح اس کتاب میں کیا گیا کہ یہ تو عربوں کا تنازع ہے, اور اب تو اس کو عربوں کے تنازع سے ذرا نیچے لے جا کے فلسطینیوں کا تنازع قرار دیا گیا ہے. ہماری کون سے باؤنڈریز ہیں, ہمارا کون سا جغرافیہ, ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمیں تو ایک بہت بڑے طاقتور دشمن ہندوستان کا سامنا ہے, ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے, ملٹری ہارڈ ویئرز مل سکتے ہیں, فورن فرنٹ کے اوپر آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیشن مل سکتی ہے, لون آپ کو مل سکتا ہے, آپ کے لون جو ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں, بہت سی چیزیں مل سکتی ہے. دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ پاکستان میں بہنا شروع ہو جائیں گی اگر فلسطین کے مسئلے کے اوپر ہم نظر ثانی کریں اور اسرائیل کو تسلیم کریں. اسرائیل کو سب سے پہلے تو میں اگر درست ہوں تو ترکی نے تسلیم کیا تھا, اور ترکی کے بعد پھر کیمپ ڈیوڈ سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سفر شروع ہوا, اور اس کے بعد جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یو اے ای نے بھی تسلیم کیا. حالانکہ یو اے ای نے جب وہ تسلیم کر رہے تھے تو یو اے ای نے اپنے اس پہ لکھا کہ بیان دیا کہ ہم اس بنیاد پہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل غرب اردن کو اپنا حصہ نہیں بنائے گا اور مزید اسرائیلی بستیوں کی تعمیر نہیں کرے گا. جب یہ دستخطیں ہو رہی تھی تو اسرائیل نے باقاعدہ اختلافی نوٹ لکھا اس پہ کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس کے اوپر ہمارا اپنا ایک ریاستی موقف ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ معمولی سر منہ انحراف جس کو کہتے نا وہ بالکل نہیں کرتے اپنے موقف سے اور ڈٹے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اب جن لوگوں نے تسلیم کیا ہے, ترکی نے تسلیم کیا ہے جو مصطفیٰ کمال اتاترک ترک کے زمانے سے, پھر مصر نے تسلیم کیا ہے, یو اے ای نے تسلیم کیا ہے, جو ہیں وہ
اس کتاب میں 2 الفاظ استعمال کیے، ڈیفیکٹو ریکگنیشن اور ڈی جورے ریکگنیشن۔ ڈیفیکٹو ریکگنیشن تو سعودی عرب نے بھی کر لیا ہے اور بہت سے ممالک نے کیا ہے، ڈی جورے ریکگنیشن ابھی تک انہوں نے نہیں کی ہے۔ تو وہاں کیا ہوا؟ اردن کو کیا ملا، مصر کو کیا ملا، ترکی کو کیا ملا؟ تو یہ ایک سراب ہے، ایک فراڈ ہے جو کہ کچھ طبقات جو ہیں وہ چلاتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہوگا۔ اور میں اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے جب میں قائد کے سٹینڈ کو دیکھتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ دیکھیں، آل انڈیا مسلم لیگ نے 25ویں اجلاس جو لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا اور پھر 1940 میں لاہور میں فلسطینیوں کی قراردادیں منظور کی، اور 29 نومبر 1947 کو قائد نے اقوام متحدہ کو، جب اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کی فلسطین کی تقسیم کی قرارداد منظور کی تو اس کے اوپر احتجاج کیا، امریکی صدر ٹرومین کو خط لکھا، اور 1937 سے 1947 تک کے 10 سالوں کے اندر فلسطین کے حوالے سے مستقل آل انڈیا مسلم لیگ نے قراردادیں منظور کی۔ یعنی آپ 1940 کا دیکھ لیں، 2 قراردادیں منظور ہوئی، قرارداد پاکستان اور قرارداد فلسطین۔ دونوں قراردادیں 1940 میں جو پاکستان کی قرارداد منظور ہو رہی تھی اس وقت منظور ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس موقف کے اوپر بالکل واضح ہونا چاہیے۔ 1937 سے 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ نے 16 قراردادیں، جب وہ خود غلام تھے اور آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، 16 قراردادیں فلسطین کے حق میں جو ہیں وہ منظور کی ہیں۔ اور قائد اعظم نے چرچل کو، میک ڈونلڈ کو، ٹرومین کو خطوط لکھے ہیں کہ یہ جو فلسطین کی تقسیم کا جو عمل چل رہا ہے یہ ظلم ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر امن کے لیے ایک مستقل خطرے کو آپ لوگ جو ہیں وہ وجود میں لا رہے ہیں۔ خود اقبال نے جب وہ آفٹر فرسٹ ورلڈ وار یہودیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، زوئنس کو صہیونیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایشیا کے دروازے پر سامراجی چوکیدار یا چھاونی وہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ گزشتہ 1947-48 سے دیکھ لیں اب تک، تو باقاعدہ وہ سامراجی چھاونی ہے اس علاقے میں جو سامراج کے مفادات کے تحفظ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سٹینڈ اس کے اوپر بالکل واضح ہے اور یہ ہونا چاہیے اور اسی پہ ڈٹے رہنا چاہیے۔ جہاں تک کتاب کی بات ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو ایک غیر معمولی کتاب پایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے پیمانے پر تشہیر ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے لیے ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی خدمت آپ نے امت کی ہے، فلسطین کی ہے، قبلہ اول کی ہے، اور خصوصاً دینی تنظیمات سے میں کہوں گا کہ وہ اپنے جو تربیتی نصاب ہے اس میں ضرور اس کتاب کو شامل کریں، تاکہ وہ اپنے ورکرز کی ٹریننگ کرائیں اس حوالے سے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حیثیت کیا ہے، بین الاقوامی قانون کی روشنی میں حیثیت کیا ہے، مسئلہ فلسطین پر اعتراضات اور ان کے جوابات کیا ہیں، اور مسئلہ فلسطین اور جہاد۔ یہ 4 موضوعات تو ایسے ہیں جس میں بالکل ذہن کے تمام شکوک و شبہات جو ہیں وہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ کتاب کے اندر بالکل واضح 2 ٹوک بلیک اینڈ وائٹ مختصر اور آسان بات کی گئی ہے، واضح 2 ٹوک بلیک اینڈ وائٹ مختصر اور آسان بات کی گئی، کوئی فلسفیانہ بات نہیں کی گئی۔ اسی طرح جو مصنف ہے، فاضل مصنف، ان کے ذہن میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، انہوں نے بڑی دلیل کی قوت سے، استدلال کی طاقت سے، غیر جذباتی انداز میں ذاتی حملے اور ذاتی رقابت کے احساسات اس کے اندر بالکل نظر نہیں آ رہے، ایک تحقیقی انداز سے اس کو تحریر کیا ہے۔ تو میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور چند جو حصے ہیں وہ مجھے بہت پسند آئیں، تو اس میں آپ کو شریک کر کے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ سب سے پہلا حصہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ، اور یہ گزشتہ دنوں کچھ بات آئی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو ہے قرآن پاک کے اندر ان کو دی ہے، تو اس کے اوپر ہم تنازع کیوں کھڑا کریں؟ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ان آیات کے متعلق بھی صحیح ہے کہ جن میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین کی وراثت دے دی گئی تھی۔ ان آیات میں وراثت سے مراد یہ نہیں تھی کہ قیامت تک یہ زمین ان کی ہو گئی، یہ تو یہود کا مسح شدہ نظریہ ہے جسے یہ قرآن کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں۔
قرآن کی روح سے وراثت ارضی کا تعلق اخلاقی کردار سے ہے، اور اس نے صراحت کی ہے کہ یہی بات بنی اسرائیل کو زبور میں لکھ دی گئی تھی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور پھر آگے لکھا گیا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، چنانچہ ایک تو اس سرزمین کی الاٹمنٹ، یہ بڑا بہترین لفظ ہے اللہ کی طرف سے، چنانچہ ایک تو اس سرزمین کی الاٹمنٹ ایک مقررہ مدت تک کے لیے تھی تا قیامت نہیں تھی، دوسرا وہ الاٹمنٹ جس شرط کے ساتھ مشروط تھی اس شرط کی خلاف ورزی کی گئی تو وہ الاٹمنٹ ہی منسوخ ہو گئی، اور وہ سرزمین ان سے لے کر اور لوگوں کو الاٹ کی گئی۔ اب یہ سابقہ الاٹمنٹ کے کاغذات دکھا کر اس سرزمین پر اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اب آگے دیکھیں، اسی طرح مجھے یہ تھا کہ جب جیسے ہی فلسطین کی بات ہوتی ہے نا تو قبلہ اول کی تو ایک گنبد نظر آتا ہے جس کو ڈوم آف دا راک یا قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا بھی بچپن میں یہ خیال تھا کہ یہی بیت المقدس یا بیت المقدس ہے، اور پھر ابھی تک مجھے یہ کتاب پڑھنے تک یہ تھا کہ کیا ڈوم آف دا راک بیت المقدس کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ کتاب پڑھ کے مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ حصہ ہے، اور یہ آپ پڑھ لیجئے یا سن لیجئے۔ اس طرح اس سوال پر بھی ہمارے ہاں تفصیلی بحث موجود ہے کہ حرم مکی اور حرم مدنی کی حدود کہاں تک ہے، کیونکہ حرم کے لیے خصوصی احکام بھی موجود ہے، یہی بات بیت المقدس کے حرم کے متعلق موجود ہے۔ چنانچہ ان دونوں سوالوں پر غور کیا جائے تو یہ نتیجہ بالکل صاف اور واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس کا پورا حرم ہے، اور اس پورے حرم کا دفاع اور اس پر اپنے تسلط کے لیے جدوجہد لازم ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی بات۔ پھر آگے یہ دیکھیے، یہ جو تکوینی امر کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ بڑی دلچسپ جواب دیا ہے۔ قابل توجہ یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل کو یہاں اکٹھا کرنا تکوینی امر ہیں اور دجال کی آمد کا ایک مرحلہ ہے، تو دجال کے مقابلے میں مہدی و مسیح کی آمد بھی تو ایک متوازی تکوینی امر ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ آپ کس جانب کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ آپ کس جانب کھڑا، دو تکوینی امر ہیں، ایک وہ ہے ایک یہ ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ لکیر کے اس طرف ہیں یا لکیر کے اس طرف ہے۔ بہت خوبصورت جی۔ اچھا، دجال کی صف میں یا مہدی و مسیح کے متبعین کے میں؟ پھر آگے لکھا گیا ہے کہ قیامت میں میدان حشر میں اکٹھا کرنا ہے۔ تاہم اگر یہی تعویل مراد لی جائے کہ آخری فساد سے قبل یہود کو اس سرزمین میں ایک دفعہ پھر اکٹھا کیا جائے گا، تو اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان کو یہاں اکٹھا ہونے کی مزاحمت کرنا یا انہیں یہاں غلبہ پانے سے روکنے کی کوشش کرنا شرعی لحاظ سے ناجائز اور یا نامناسب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تکوینی فیصلے تکوینی فیصلے اسی کے علم میں ہے، ہم تو اس کے شرعی احکام کے پابند ہیں۔ شرعی طور پر ہم پر لازم ہے کہ جیسا کہ واضح کیا گیا کہ مسجد اقصی پر غیروں کا تسلط نہ ہونے دیں، اس کی حفاظت کے لیے تن من دن کی قربانی دیں۔ اسی طرح شرعی طور پر ہم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال، ان کی سرزمین، ان کے وسائل کا دفاع کریں، ان کو نقصان پہنچانے والے دشمن کا بھرپور مقابلہ کریں۔ اچھا، پھر آگے ایک اور دو اقتباسات چھوٹے چھوٹے میں آپ کو سناتا ہوں۔ بین الاقوامی عدالت و انصاف اقوام متحدہ کا وہ عضو ہے جس کا کام بین الاقوامی قانون کی روشنی میں تنازعات کا فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ 1949 میں جب اردن اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی تو اس کے بعد جنگ بندی کی لکیر جسے گرین لائن کہا جاتا ہے، آگے بڑھ کر اسرائیل نے القدس سمیت جتنے بھی علاقے قبضے میں لیے ہیں وہ سب مقبوضہ علاقے ہیں اور وہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہیں، نہ ہی اسرائیل ان کا زبردستی اپنے ساتھ الحاق کر سکتا ہے۔ فلسطینی قوم کو حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حاصل ہے، اور انہیں ان کا حق سے محروم کرنا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے جو ہیں وہ اس کے پیچھے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر ایک اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے اس کو عرب اسرائیل تنازع کہا جانے لگا، پھر اسلامی کانفرنس کی تنظیم جب وجود میں آئی 1967 کے عربوں کے بدترین شکست کے بعد، تو اس کو امت مسلمہ کا مسئلہ مان لیا گیا، اور اب جب یہ ہوا چلی ہے تو اس کو مغربی ذرائع ابلاغ اور ہمارے ہاں جو ان کے ہم نوا ہے اس کو فلسطین اسرائیل تنازع کے اصطلاح اور ٹرمینالوجی سے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ تنہا حماس کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، عربوں کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور جب تک پوری امت اپنے مسئلے کو سمجھ کر اٹھے گی نہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آخری میں کر کے آپ اجازت چاہوں گا، وہ ہے جو مجھے بہت پسند آیا، اور یہ ہمارے ہاں جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو بھی یہ مسئلہ اٹھتا تھا کہ کیا ریاست کی سرپرستی کے بغیر جہاد
جو ہیں کی جا سکتی ہے، اور فلسطین میں چونکہ ریاست نہیں ہے یا حماس یا دوسرے لوگ جہاد کر رہے ہیں تو اس جہاد کی حیثیت کیا ہے. اس کے لیے بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہ قابض اسرائیل کے خلاف مزاحمت پر اعتراض اٹھایا ہے کہ جہاد کی ادائیگی کی صحت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ حکومت اور نظم اجتماعی کے ماتحت رہ کر کی جائے، اور وہ شرط مفقود ہے تو مشروط بھی مفقود ہوتا ہے. جس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ یہ حقیقت بھول گئے ہیں کہ بسا اوقات شریعت نے کسی شرط کی عدم موجودگی میں اس کے بدل کا تصور دیا ہے، اور اس بدل کی موجودگی شرط ہی کی موجودگی تصور ہوتی ہے. چنانچہ فرضیت بدل کی موجودگی میں بھی قائم رہتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے، البتہ پانی کی عدم دستیابی یا کسی اور شرعی عذر کی بنا پر تیمم اور وضو کا بدل اور قائم مقام بن جاتا ہے. ایسی صورت میں تیمم کے ذریعے صلاۃ کی ادائیگی نہ صرف صحیح بلکہ شرعاً مطلوب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فلسطین کا جہاد آزادی ہے، ایک تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اور یونائٹڈ نیشن کی چارٹر نے ان کو آرم سٹرگل کا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرم سٹرگل، اور ہماری دینی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جہادی فی سبیل اللہ، اس کا حق دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ وہ لوگ ہیں جو سخت جو گھیرے میں آ چکے ہیں، جن کو سخت نقصان کا اندیشہ ہے. پھر حملے کی ضد میں آئے ہوئے لوگ خود ہی مدافعت کا فرض ادا کریں گے، اور ان کے لیے کسی حکومت یا کسی بھی شخص کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ بیچارے گھیرے میں ہیں، چاروں طرف گھیرے میں ہیں، ہر طرح کے گھیرے میں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ریاست نہیں ہے، شرط مفقود ہے، وہ تو اپنی دفاع کر رہے ہیں، وہ تو اپنا دفاع کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود پرسنلی اس کتاب سے بہت کچھ پایا، اور انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو میں سینٹ کے فلور پر، پارلیمنٹ کے فلور پر انکارپوریٹ کروں گا. ہماری نئی نسل کو، میں نے تو یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہا کہ مسئلہ فلسطین کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، اس کے اوپر کچھ اسباق بالکل میٹرک تک مختلف کلاسز کے اندر ہونی چاہیے. اور اس کتاب کو جو کمپٹیشن کے امتحانات ہوتے ہیں یونیورسٹیز لیول پہ جو ریسرچ ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ جو دینی طبقات ہیں جو اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو ضرور، ان کی لیڈرشپ کو، ان کے ورکرز کو، ان کو پڑھنا چاہیے. تو میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ کا خاندان تھا. میں جب سید احمد شہید سوابی زیادہ وقت گزارا تھا، انہوں نے تقریباً سوابی ہی میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا پنچتار میں، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید. میں جب ان کی کتاب صراط مستقیم اور منصب امامت پڑھتا ہوں تو جیسے ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے، اور جو کتابیں انہوں نے یہ لکھی ہے، یہ انہوں نے حالت سفر میں لکھی ہے. جو یہاں تھے بیچارے، کوئی ایکسس نہیں تھا ان کو اپنی لائبریری تک، اور ان کا خاندان تھا جس میں ایک علمی اور جہادی ایک تسلسل نظر آتا ہے. الحمدللہ اکرام اللہ شاہد صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ کا خاندان، آپ کے والد گرامی، پھر آپ کے بچے، پھر ان کے بچے، الحمدللہ یہ بالکل اسی طرح جو شاہ ولی اللہ ہے اس کے انداز سے انہوں نے جو تحقیق کا، ریسرچ کا، قلم کا، جہاد کا، اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع کا جو ایک فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو برکت دے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.